تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے نفسانی بیماریاں اور علاج۔ آج کل اور بالخصوص یہ جب سے یہ کرونا بیماری آئی ہے، 6، 7 اور 8 مہینے سے لوگ اس بیماری کو لے کر کے پریشان ہیں، وہیں پر یہ نفسانی بیماریاں کچھ زیادہ ہی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہو گئی ہیں۔ لوگ طرح طرح کی بیماریوں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہر گھر کے اندر تقریباً ہر 5 میں سے 1 گھر ایسا ہوگا جس کے اندر اس طرح کے مریض پائے جا رہے ہیں، اور یہ بیماری کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے آج کل۔ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مصروفیت کم ہے، مشغولیت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سوچ کر کے اپنے آپ کو ذہنی بیماری کے اندر مبتلا کر لے رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جنات کا اثر ہو گیا ہے، ہمارے اوپر شیطان کا اثر ہو گیا ہے، ہمارے اوپر ہوا کا اثر ہو گیا ہے، ہمارے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہی سنیں گے کہ یہ نفسانی بیماریاں ہو کیوں جاتی ہیں، شیطانی اثر کیوں ہو جاتا ہے۔ ایک بات آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ بیٹھا لیں کہ جنات ہو یا پھر شیطان ہو، اس کے پاس بہت ساری طاقت اور قوت ہے، لیکن جنات اور شیاطین کو اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت بھی نہیں دی ہے کہ وہ جس وقت جب چاہے انسان کے اوپر اٹیک کر دے، جب چاہے انسان کے ذہن و دماغ کے اوپر ملوث ہو جائے، جب چاہے انسان کے جسموں میں گھس جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا ہر انسان پاگل ہو جاتا، وہ ہر ایک انسان کو شیطان اپنا شکار بنا لیتا۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے کہ شیطان ہر انسان کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، شیطان ہر انسان کے جسم میں گھس جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ انسان خود یہ موقع فراہم کرتا ہے شیطان کو۔ جی ہاں، سن لیجئے، ایک انسان شیطان کو خود یہ موقع دیتا ہے کہ تم میرے جسم میں گھس جاؤ، تم میرے ذہن و دماغ میں گھس جاؤ، تم میرے جسموں پر سوار ہو جاؤ۔ یہ روحانی بیماری لگانے والا سب سے پہلے خود ایک انسان ہوتا ہے، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیں۔ یہ موقع کون دیتا ہے؟ انسان خود دیتا ہے، اور یہ کب دیتا ہے؟ سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ انسان کا وسوسہ ہے، یاد رکھ لیجئے۔ جو روحانی بیماری کا سب سے پہلا سبب ہے، نفسانی بیماری کا جو سب سے پہلا سبب ہے وہ ہے وسوسہ۔ آج کل ہر انسان وسوسے کا شکار ہے، جب دیکھو شیطان کا وسوسہ، جب دیکھو شیطان کا وسوسہ، اور اسی وسوسے نے انسان کو گمراہ کر دیا ہے، اسی وسوسے نے انسان کو طرح طرح کی بیماریوں سے دوچار کر دیا ہے، اور اسی وسوسے نے انسان کو بدگمانی کا بھی شکار بنا دیا ہے۔ کیسا وسوسہ، کیسا بدگمانی؟ اتنا وسوسہ کرتے کہتے کہ میرے فلاں رشتہ دار نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، اللہ کے گھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے میں خود
ہماری جماعت کے ایک فرد نے یہ کہا کہ میرے اوپر میرے جیٹھ نے جادو کا اثر کر دیا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ وسوسہ انسان کے دل میں، مجھے بیماری لگ گئی ہے، مجھے شیطان نے اثر کر دیا ہے، میرے اوپر روحانی اثرات ہو گئے ہیں، اور اسی وسوسے کی وجہ سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے انسان کے جسم میں گھس جانے کا۔ جو انسان جتنا بڑا وسوسے کا شکاری ہوگا اتنا بڑا وہ انسان شیطان کے جال میں پھنس جائے گا، یاد رکھ لیجئے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف میں ایک مرتبہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات، ہمارے رات کی تمام مائیں آپ سے ملنے کے لیے آئی، تو جب جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر رک جائیے، اس لیے کہ ان کا جو مکان تھا تھوڑا فاصلے پر تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لیے نکلے مسجد سے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو انصاری صحابی کو دیکھا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، تو آپ کو دیکھ کر کے وہ دو انصاری صحابی آگے بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا رک جائیے، ذرا غور کیجئے گا، کہا رک جائیے، اور یہ کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایسا کہا، ان دو انصاری صحابہ نے یہ کہا کہ سبحان اللہ، کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں ایسا کچھ سوچ سکتے ہیں؟ ہم آپ کے بارے میں ایسا کچھ تصور کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بات وہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، اس لیے کہ شیطان، ہمیں تم پر بھروسہ ہے اور تمہیں ہم پر بھروسہ ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے شیطان انسان کے جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے جس طرح سے انسان کے جسم میں، انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے رگوں کے اندر، ہمارے پٹھوں کے اندر خون کیسے دوڑتا ہے؟ شیطان بھی اسی طرح سے دوڑتا ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ حقیقی ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھنا ہو تو ایک مثال سے سمجھیے، جس طرح سے اگر ہم دودھ کے اندر پانی ڈالیں تو پانی کس طرح سے دودھ کے اندر مکس ہو جاتا ہے، کس طرح سے دودھ اپنے اندر پانی کو گھسا لیتا ہے اور انسان فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح سے ایک شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور احساس بھی نہیں ہوتا، اس کے جسم میں داخل ہو کر کے اسے وسوسوں کا شکار بناتا ہے، اور پھر اس کے ذہن و دماغ میں اس طرح سے قابض ہو جاتا ہے کہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہوا کا اثر ہو گیا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر یہی ہو رہا ہے، ہماری عورتوں کے اوپر تو شیطان کچھ زیادہ ہی حاوی ہو گیا ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے عورتوں کے مسائل کو لے کر پریشان ہے، کہتے بھائی ہم کیا کریں، ہماری عورتیں نہیں سمجھ رہی ہیں۔ تو یہ وسوسہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، شیطان کو موقع مل جاتا ہے نفسانی بیماریوں میں ڈالنے کا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام دیا۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 97 اور 98 یاد رکھ لیجئے، سورہ المؤمنون آیت نمبر 97 اور 98 کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہ تم دعا کرو کہ اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانی وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان میرے اوپر حاصل ہو جائے، شیطان میرے پاس آ جائے، میں اس سے پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ وسوسہ بہت خطرناک چیز ہے، آج سارے کے سارے لوگ اسی وسوسے کے شکار ہیں، لہذا اپنے دلوں سے ہر طرح کے بیماری کا وسوسہ نکال دیجئے، ہر طرح کے اثرات کا وسوسہ نکال دیجئے۔ اگر ہمارے سماج اور معاشرے کی بات لی جائے تو دیکھیے، اماوس کی رات آتی ہے، اماوس کی رات میں کچھ نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، اماوس کی رات میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کسی رات کے اندر اتنی طاقت نہیں رکھی ہے کہ اس رات شیطان جو ہے انسانوں کو تکلیف پہنچا سکے۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان کے وسوسوں سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی اماوس کی رات آئی، انسان 2 دن پہلے سے سوچنا شروع کر دیتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بھائی دیکھ پرسوں اماوس کی رات ہے، پرسوں امواس ہے،
کل امواس ہے، کل امواس ہے، تجھے کچھ ہوگا اور اسے ہو جاتا ہے. سن لیجئے. جی ہاں، یہ سب سے بڑی بات ہے. سارے کے سارے دن اور رات کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے. اگر کوئی انسان کسی رات اور دن کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، تو وہ انسان اللہ کو گالی دیتا ہے. یاد رکھ لیجئے. اب ایسی صورت میں ایک انسان جب سوچتا ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے. لہٰذا اپنے دلوں سے نکال دیجئے، وسوسے کو بھی نکالیے. اور دوسری چیز جو روحانی امراض کا سبب ہے، گمان کرنا چھوڑ دیجئے. جی ہاں، آج کل جو بیماری آ رہی ہے لوگوں، کیوں وہ گمان کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ نے صحت کی دولت سے نوازا ہے. تھوڑی سی کھانسی ہوئی ایسا ہوا مجھے کرونا ہو گیا، مجھے بیماری ہو گئی ہے، مجھے گلا دکھ رہا ہے، مجھے پھیپڑا دکھ رہا ہے. لیجئے، ایسا وہ گمان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ صحیح معنوں میں اسے وہ بیماری ہو جاتی ہے. جی ہاں، کچھ بھی ہوا، تھوڑی سی بدن میں درد آئے، ہڈیوں میں درد آ گئی، انسان گمان کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ میرے اوپر ہوا کا اثر ہو گیا. آج کل ہمارے سماج میں ہی ہو رہا ہے. کسی کو سر میں درد ہے تو بس گمان شروع، میرے اوپر جنات قابض ہو گیا. کسی کو پاؤں میں درد ہے تو بس شروع، کسی کو پیٹ میں درد ہوا تو بس شروع، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے. اللہ کے واسطے میرے مسلمانوں، یہ گمان کرنا چھوڑ دو. کیوں؟ اگر آپ جیسا گمان کریں گے ویسا ہی ہوگا ہمارے ساتھ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. مسند احمد کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ان اللہ عز و جل قال، کہ اللہ رب العالمین نے کہا، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کی گمان کے مطابق کام کرتا ہوں. اللہ اکبر. جیسا میرے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ، ایک مسلمان جیسا میرے بارے میں گمان کرے گا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا. سبحان اللہ. آج کا لوگ، آج کا مسلمان اسی کے اندر ہلاک و برباد ہو رہا. گمان کر رہا، میں بیمار ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، مجھے جادو کر دیا، مجھے جادو کر دیا. اسی میں اس کی راتیں بھی ہو رہی ہے، اسی میں اس کا صبح بھی ہو رہا ہے، اسی میں اس کی شام بھی ہو رہی ہے. لہٰذا بیمار پڑ جا رہا. سن لیجئے حدیث، ہمیشہ یاد رکھ لیجئے. اگر جیسا اللہ کے بارے میں ایک انسان سوچتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کا کہنا ہے، ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ. اگر ایک انسان میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک انسان اگر میرے بارے میں، اللہ کا کہنا ہے، اللہ کا پیغام ہے کہ اگر ایک انسان میرے بارے میں برا سوچتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے. شیطان ویسا ہی اس کے ساتھ کراتا رہتا ہے. تو اپنے ذہن و دماغ سے گمان کو نکال دیجئے میرے دوستو، وسوسے کو بھی نکالیے اور گمان کو بھی نکال دیجئے. اس کے بعد تیسری چیز جو یہ نفسانی امراض، نفسانی بیماریوں کا جو سبب ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ڈر اور خوف کو مسلط کر لیتا ہے. جی ہاں، آج کل اکثر و بیشتر یہ ہو رہا ہے. اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ ہارٹ اٹیک کی بیماری لا رہے ہیں. آپ جتنا ڈریں گے شیطان اتنا ہی ڈرائے گا. جی ہاں، آپ جاتے رہیے، آرام سے آپ اکیلے جا سکتے ہیں، تنہائی میں رات کے حصوں میں جا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ ڈر جائیے، ارے کوئی آ رہا ہے، ارے پیچھے سے کسی نے پکارا. لیجئے، کوئی ایسا ہی ہو رہا ہے. ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے. اپنے اوپر ڈر اور خوف کو مسلط کر لیتے ہیں. اور یاد رکھ لیجئے، جتنا آپ ڈریں گے شیطان اتنا ہی زیادہ آپ کو ڈرائے گا. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں. یہ ہم موقع دیتے ہیں، یہ ہم موقع دیتے ہیں کہ شیطان میرے اوپر تو حملہ کر دے. ڈر اور خوف کی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ ایک انسان کے اوپر جو نفسانی بیماری آتی ہیں وہ شدید غصہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. انسان غصے کی جب حالت میں ہو تو شیطان اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے. جی ہاں، اور انسان جب غفلت میں ہو تب بھی شیطان اس کے اوپر غافل ہو جاتا ہے. اور جب انسان بہت زیادہ خوشی کی حالت میں ہو تب بھی وہ انسان نفسانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھے میرے دوستوں. نفسانی بیماریاں اور ہوا کے جو اثرات ہیں اس کا ایک سبب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کے ذمہ دار سب سے پہلے ہم اور آپ ہیں. وہ کیا ہے؟ کوئی بھی کام ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، بہت پتہ کی بات بتلا رہا ہوں. کوئی بھی کام ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟
ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میرا کام فلاں ہو گیا، میرا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اچھائی کو سن کر کے لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، لوگ نظر لگا دیتے ہیں۔ نظر بھی ہے، شیطان بھی ہے، سب کچھ ہے، سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے شکار آج کل ہم سب سے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجوہات کو میں بتلا رہا ہوں۔ ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، لیکن بس ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ جب وہ کام نہیں ہوتا ہے، کوئی روڑے اٹکا دیتا ہے، کوئی کام کے بیچ میں آڑے آ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جنات کا اثر ہو گیا۔ بھائی ابھی گھر بنانا شروع کیے اور گھر بنا رہے، اب بیچ میں رک گیا۔ کیوں رک گیا؟ اس لیے کہ انسان پہلے ہی ریاکاری دکھاوے میں آ جاتا ہے۔ سن لیجئے حدیث، الحدیث الصحیحہ کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیغام میں آپ کو بتلا رہا ہوں، آپ ہمیشہ یاد رکھنا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، تم اپنے اچھے اچھے کام چھپ چھپ کر کے کیا کرو۔ جی ہاں، اپنے اچھے کام چھپ کر کے کیا کرو، لوگوں کو دکھاؤ مت۔ لیکن ہم اور آپ کیسے؟ جب تک دکھائیں گے نہیں، جب تک ہمیں چین ہی نہیں ملے گا۔ اس کا ریزن اور اس کا سبب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، اس لیے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ آپ اچھے کام چھپ کر کے کیا کریں؟ آپ پہلے ہی اعلان کر دیں گے تو کوئی حسد کر دے گا، کوئی نظر بھی لگا دے گا، کوئی جادو بھی کرا سکتا ہے، وہ سب تو ہے، لیکن اس کے ذمہ دار کون؟ ہم ہی سب سے پہلے۔ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ بیماری بہت ہی زیادہ عام ہے کہ بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ میرے بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، میرے بھائی نے جادو کرا دیا۔ کہتے ہیں کہ میرے ساس نے جادو کرا دیا ہے، میری بہن نے جادو کرا دیا ہے۔ لیجئے، ارے بھائی کیا ہر انسان دنیا کے اندر جادو ہی کے پیچھے بھاگ رہا؟ یہ وسوسہ یہ ذہن و دماغ کے اندر کیوں آیا؟ اب بھائی انسان اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھتا ہے، اپنی بہن کے لیے رشتہ دیکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ رشتہ ابھی پیغام آتا ہی نہیں ہے کہ وہ 1000 جنے کو خبر کر دیتا ہے، پورا ڈھنڈورا پیٹ دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں کوئی تیسرا اچک لیتا ہے رشتہ، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ بھائی رشتہ نہیں آ رہا۔ یہ چیز ہمارے اور آپ کے درمیان بہت زیادہ ہے، سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے۔ ہم اپنے اچھے کاموں کو چھپ کر کے کیا کریں؟ لوگوں کو بتائے نہیں، ریاکاری میں نہ آئے میرے دوستو۔ اور یہاں پر میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات بھی بتلا دوں، اگر کوئی انسان آپ کے سامنے میں اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو آپ پہلے اسے بتلائیے، آپ اسے کہیے پہلے تم اپنا دماغ چیک اپ کراؤ، اپنے دماغ کے رگوں کو دکھاؤ ڈاکٹر کے پاس، تمہیں مینٹل پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف مینٹل پرابلم تھے، صرف ان کو دماغی بیماریاں تھی، لیکن جنات اور اثرات اور نفسانی بیماریوں کے نام پر ان کو ٹھگا گیا ہے۔ دین اور ایمان بھی لوٹ لیتے ہیں اور پیسہ بھی لوٹ لے رہے ہیں۔ آج کل یہی ہو رہا ہمارے سماج و معاشرے کے اندر۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ خطبہ جمعہ اس عنوان سے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا لیں، ہم اپنے دین کو بچا لیں اور اپنے مال اور دولت کو بچا لیں۔ کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بیچ میں ایجنٹ لوگ بھی رہتے ہیں۔ ایک انسان آتا ہے، غور کیجئے گا، ایک گھر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اس گھر کے اوپر اثر ہو گیا ہے۔ بھائی اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ اس گھر کے اوپر اثر ہے؟ کیا وہ علم غیب رکھنے والا ہے؟ کیا وہ علام الغیوب ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے اسے کچھ طاقت دیا ہے؟ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو پیسہ ٹھگنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں محلوں میں کہ جاؤ ایک 10 گھر کے سامنے میں ایسا بول کر کے آؤ۔ جب وہ بولتا ہے، جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، بھاگے بھاگے آ جاتے ہیں جھوٹے عاملوں کے پاس۔ جی ہاں، یہ عاملوں کا بہت بڑا چکر ہے، یہ سب سنیں گے آپ۔ ہمارے سماج و معاشرے کے اندر ٹھگنے والے عامل بہت ہے۔ یہ عامل کی جو اصطلاح ہے میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جھوٹا عامل کون ہوتا ہے اور سچا عامل کون ہوتا ہے، یہ آپ سب سنیں گے اور آپ کے ہوش اڑ جائیں گے جب آپ ان لوگوں کی حقیقتیں سنیں گے، کس طرح سے لوگوں کے مال کو ٹھگتے ہیں یہ لوگ۔ تو کیا ہے، ہمارے سماج و معاشرے کے اندر کوئی کہہ دیا مان لیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سارے کے سارے پیسہ ٹھگنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نفسانی بیماریاں جو اتنی زیادہ ہے، جانتے کیوں ہیں؟ ایک سبب جو سب سے بڑا سبب ہے
اور یہ سبب آپ کو عورتوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اکثر گھر والے بیمار ہیں، اکثر گھر والے پریشان ہیں اس مسئلے کو لے کر کے۔ دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نوجوان لڑکیاں جن کی وقت پر شادی نہیں ہو رہی ہے وہ نفسانی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، اور وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ گھر والوں کو لگتا ہی ہے کہ ان کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا۔ ارے بھائی 18-19 سال تک اچھے تھے تو یہ آج کون سی بیماری لگ گئی؟ 18-19 سال تک شیطان نہیں آیا انگ میں، جنات انگ میں نہیں آیا، اب آ رہا ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ میرے جو ذمہ دار لوگ ہیں، میرے سماج اور معاشرے کے جو باپ کہلانے والے لوگ ہیں، میرے سماج اور معاشرے کے جو بھائی کہلانے والے لوگ ہیں، میرے سماج اور معاشرے کے جو دادا اور پردادا کہلانے والے لوگ ہیں، وہ اپنے اولاد کے نفسیات کو سمجھے، اپنی بیٹیوں کے نفسیات کو سمجھے، اپنے بیٹوں کے نفسیات کو سمجھے۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر یہی بہت زیادہ ہے کہ 18-19 سال ہوتے ہوتے لڑکیوں کے اوپر جنات آ جا رہا ہے، شادی کر دیجئے سب ٹھیک ہو جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہماری اولاد سوچ سوچ کر کے ہماری شادی کب ہوگی، ہمارے رشتے نہیں آ رہے، ہمارے باپ اچھے رشتے نہیں لا رہے، اسی کے اندر کیا ہے، انہیں نفسانی بیماری ہو جا رہی ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ جو ہمارے سماج کے اندر ہے، جو دوسرا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورتیں جن کے شوہر ان کے پاس نہیں ہے، چاہے کسی وجہ سے ہو، کمانے کے سبب ہو یا پھر کسی دوسرے گاؤں میں ہو یا آپسی لڑائیوں کی وجہ سے ہو، ایسی عورتوں کو بھی جنات بہت جلدی لگ جاتا ہے، اور جب شوہر سے ملا دیجئے تو ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسی عورتوں کو لوگ تلاشتے کس لیے؟ پیسہ بھی لوٹتے اور پھر عزت بھی لوٹتے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ یقین مانیے میرے دوستو، یہ میرا تجربہ ہے، یہ میں نے سماج اور معاشرے کے اندر معائنہ کیا ہے، دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کو 10 اچھی بات بتلا دیجئے، وہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آتا ہے پہلے کہ مجھے یہ بیماری ہے، مجھے وہ بیماری ہے، مجھے ایسا ہے، مجھے ایسا ہے، اور پھر آپ اسے کاؤنسلنگ کر دیجئے، اس کی تربیت کر دیجئے، اسے 4 اچھی باتیں بتلا دیجئے، وہ انسان بولتا ہے مجھے کچھ ہے ہی نہیں۔ آج یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اپنی اولاد کو تنہائی میں مت رہنے دیجئے۔ جو انسان تنہائی میں رہے گا وہ انسان نفسانی امراض کا شکار ہوگا۔ ایسا ہی ہو رہا، ہماری لڑکیاں تنہائی میں رہتی ہے، ہماری عورتیں تنہائی میں رہتی ہے، اس طرح کی نفسانی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ ہم اور آپ نہیں سوچتے۔ تنہائی، میں جب اس بارے میں سرچ کر رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو میں نے امریکہ کے ڈاکٹروں کا یہ قول پڑھا کہ تنہائی انسان کے لیے سگریٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تنہا رہنے کی وجہ سے انسان بلڈ پریشر کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور تنہا رہنے سے انسان کے اندر سے جو قوت مدافعت ہوتی ہے، جو بیماری سے لڑنے والی جراثیم ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج کل یہی تو ہو رہا ہے۔ اب عورتیں ہیں، ان کا شوہر باہر رہتا ہے، اب وہ تنہائی میں رہتی ہے، طرح طرح کی بیماریوں سے شکار ہو جاتی ہے، جادوگروں کو کبھی چکر لگاتی ہے، کبھی عاملوں کا چکر لگاتی ہے، کبھی یہاں جاتی ہے، کبھی وہاں جاتی ہے۔ میرے دوستو، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اور ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اتنی خرابی آ گئی میرے دوستو، ایسی نفسانی بیماری آ گئی ہے کہ کیا بتلاؤ۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کو جدا کر دے، ساس بھی چاہتی ہے، ماں بھی چاہتی ہے۔ اور یہ بیماری جانتے ہیں کہاں سے آئی؟ یہ بیماری بنی اسرائیل سے آئی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر جو اخلاقی گراوٹ تھی وہ یہی تھی کہ میاں بیوی کو جدا کر دے۔ آپ اٹھا لیجئے قرآن مجید آپ اٹھا لیجئے، سورہ بقرہ کی آپ 102ویں آیت پڑھ لیجئے۔ وہاں اللہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت کے واقعے کا ذکر فرمایا، اور وہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ہاروت اور ماروت سے ایسا عمل سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج عورتیں کیا کرتی ہے؟ آج کل ہماری عورتوں کا ڈبل کردار ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، باتیں بہت ہیں بتانے کی میرے دوستو۔ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ کہتے ہیں کہ عورت کا دشمن مرد ہے۔ غلط بات ہے یہ سن لیجئے، میں آج آپ کو اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، عورت کا دشمن مرد نہیں ہے، بلکہ عورت کا دشمن ایک عورت ہے، ایک ماں ہے اور ایک بہن ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں ڈبل کردار کیسا ہوتا ہے۔ اگر ایک شوہر
اپنی بیوی سے محبت کرے تو جو بیٹے کی ماں رہتی ہے یعنی کہ لڑکی کی ساس اسے اچھی نہیں لگتی ہے اور چلے جاتی ہے جادوگروں کے پاس، بھائی میرا بیٹا تو بیوی کا دیوانہ ہو گیا، جادو کر دو، اور 10,000 20 روپیہ ٹھگتا ہے۔ یہ ہمارے شہر کے اندر بھی بہت ہو رہا ہے، سن لیجئے، اپنی عزتوں کی حفاظت کیجئے، ایسا بہت ہو رہا ہے، خود ماں کرا رہی ہے۔ اب عورت کی دشمن کون ہے؟ ارے بھائی اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے تو جائز محبت کر رہا ہے، اس میں جدائی کرانے والی کون سی بات ہے؟ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے، اور اس کے ذمہ دار بھی مرد ہے، یہ نہیں کہ مرد ذمہ دار نہیں ہے۔ اب عورت ایک ماں ایسا کیوں سوچتی ہے؟ ایسا اس لیے سوچتی ہے کہ مرد جو ہے اپنے ماں کا حق نہیں دیتا ہے، ماں کی خدمت نہیں کرتا ہے، ماں بہن کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بیوی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ سب کو اپنا اپنا حق دیجئے۔ اچھا اگر بیٹا ایسا کرتا ہے، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، تو ماں جادوگر کے پاس جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو بیوی سے جدا کر دو۔ اچھا اور اگر بیٹی ہے اس کی یعنی اسی ماں کی جو اپنے بہو کے لیے ایسا کراتی ہے، اگر اس کی بیٹی ہے تو وہاں کہاں جاتی ہے؟ جادوگر کے پاس اس لیے جاتی ہے، ایک جھوٹے عاملوں کے پاس اس لیے جاتی ہے تاکہ بیٹی جو ہے یعنی کہ اپنے داماد سے بہت ہی زیادہ محبت کرے۔ جی ہاں، یہ ڈبل کردار ہے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر۔ آئیے اس بارے میں ذرا حدیث بھی سن لیتے ہیں، اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے ہمارے سماج معاشرے کے اندر، کوئی بیماری نہیں ہے، نفسانی جنات و اثرات یہ سب ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہم اور آپ بول کر کے لا رہے ہیں۔ بولتے نہیں ایک کہاوت، آپ بیل مجھے مار، تو ہمارے آپ کی یہ حالت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اثرات نہیں ہے، بول کر کے لا رہے ہیں۔ تو آج کل ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ بیماری بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے کہ عورتیں جو ہے یہ جھوٹے عاملوں کے پاس جاتی ہے، جادوگروں کے پاس جاتی ہے۔ کس لیے؟ محبت کا جادو کرانے کے لیے اور نفرت کا جادو کرانے کے لیے، یہ دو چیزیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ محبت کا جادو کرانا یہ شرک ہے، محبت کا جادو کرانا یہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والطوالۃ شرکن، کہ لوگوں سنو، یہ جھاڑ پھونک اور تعویذ اور پھلیتے اور اسی طرح سے والطوالۃ اور جادوئی ایسا طریقہ، ایسا عمل جس سے محبت کیا جائے، یہ سب شرک ہے۔ اللہ اکبر! آج کتنے لوگ کرتے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بھی یہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے، اپنا جو تخت ہے پانی کے اوپر رکھتا ہے، اور پھر اپنے لشکر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ سماج اور معاشرے کے اندر فتنہ پھیلا کر کے آؤ۔ ذرا غور کیجئے گا اور بچیے گا، بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ انشاءاللہ اپنے لشکر کو بھیجتا ہے۔ جب سارے کے سارے لشکر والے واپس آتے ہیں تو ابلیس اپنے لشکر سے پوچھتا ہے کہ بھائی تو نے آج کون سا کام کیا؟ تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے ویسا کیا، تو ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، جا تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ ایک ابلیس آتا ہے، اور ابلیس آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں ایک میاں بیوی کے پیچھے لگا، میں ایک جوڑے کے پیچھے لگا، اس وقت تک جدا نہیں ہوا جب تک کہ میں نے ان دونوں میں جدائی نہیں ڈال دی۔ اللہ اکبر! تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابلیس کا لشکر ایسا کہتا ہے، ابلیس کا ایک ساتھی ایسا کہتا ہے فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، تو اسے قریب بلا لیتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے کہ تو نے کتنا اچھا کام کیا ہے، واہ واہ، تو نے نہیں مانتا، اصل کارنامہ تو نے کیا ہے۔ اب جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور کراتے ہیں، جو عورت بھی یہ کام کراتی ہے، وہ شیطان اور ابلیس کے لشکروں میں سے ہے، یاد رکھ لیجئے، وہ ابلیس اور شیطان کے لشکروں میں سے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کتنا ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا، جادو کرا کر کے جو ہے تعویذ اور فلیتے کے ذریعے خود اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھ لیں میرے دوستو کہ شیطان ہر انسان کے اوپر سوار نہیں ہوتا ہے، سب کو نفسانی بیماریاں نہیں لگتی ہے اور ہوا کا اثر سب کو نہیں ہوتا ہے، اسی انسان کو ہوتا ہے جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے،
جو انسان نماز سے دور ہو جائے، جو انسان ذکر و اذکار سے دور ہو جائے، جو انسان صبح شام کے اذکار نہ پڑھے، ایسی لوگوں کے اوپر شیطان قابض ہو جاتا ہے۔ اور یہ فرمان اللہ رب العالمین کا ہے، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، شیطان، اللہ رب العالمین نے فرمایا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم ایسے انسان کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، شیطان کو ایسے لوگوں کے اوپر چڑھا دیتے، سوار کر دیتے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو شیطان اس کا ہم نوا ہوتا ہے، شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، شیطان اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ اب ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی چاہے گا کہ شیطان اس کے اوپر سوار ہو جائے؟ بولیے بھائی، چاہے گا؟ تو پھر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیجئے، اور یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ میرے اوپر فلاں نے جادو کر دیا ہے، میرے اوپر یہ اثر ہو گیا ہے، میرے اوپر وہ اثر ہو گیا ہے، میرے اوپر جنات کا قبضہ ہو گیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ علم، کہ اے بچے جان لے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ اے میری امت کے لوگوں سن لو کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر کے تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ سن لیجئے، پریشان رہتے ہیں نا کہ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، کوئی رکاوٹ آ جائے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر سارے کے سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، سارے کے سارے لوگ یہ چاہے کہ تیرے بیٹی کا رشتہ نہ ہو، سارے کے سارے لوگ یہ چاہے کہ تیرا کاروبار برباد ہو جائے، سارے کے سارے لوگ یہ چاہے کہ تو مر جائے، سارے کے سارے لوگ یہ چاہے کہ تیرا کاروبار نیست و نابود ہو جائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، تجھے وہ لوگ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تو ہم ڈرے کیوں اور گھبرائے کیوں؟ تو پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ نفسانی بیماری لانے کے ذمہ دار سب سے پہلے خود ہم ہوتے ہیں، اس کے بعد دوسری چیزیں۔ تو میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو مضبوط رکھیں، اپنے دل کے اندر وسوسہ نہ آنے دیں، اپنے دل کے اندر بدگمانیاں نہ آنے دیں، کسی کے بارے میں نہ برا سوچیں، اور جب ہم برا نہیں سوچیں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا۔